اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 رمضان ہے اور اس پیر ہاؤس پر منعقدہ رمضان ہے ایمان کی 12ویں نشست ہے، اور جیسا کہ اوائل میں ہی بیان کیا گیا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ہر رمضان آپ کے لیے ایک نیا علم کا باب کھول کر پیش کریں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے اور ایک جو اصلاح کا عمل ہے اس کو بھی کیا جا سکے۔ آج کا جو دن ہے یعنی کہ جو 12واں روزہ ہے، میں اب ان پہلوؤں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ لے کر آ رہا ہوں کہ جو شاید آپ کو عام زندگی میں سننے کو نہیں ملتے، یا ان کو اجاگر نہیں کیا جاتا، یا ان کے بارے میں دوسرے احباب کی بھی گرفت نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا ان کو۔ تو آج کا یہ 12واں روزہ یعنی کہ یہ 12 رمضان کی تاریخ حضور علیہ السلام کی آل میں سے ایک بہت ہی بڑی شخصیت، اگر ہم مولا علی سرکار کے بعد ان کو ولایت کا تاجدار کہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو آج کا یہ 12واں رمضان اس ہستی کے ساتھ، اس کے یوم ولادت کے ساتھ منسوب ہے۔ میری مراد حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند ارجمن جناب حضرت حسن مصنع علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ یہ جس شخصیت کا میں نے نام لیا حضرت حسن مصنع علیہ السلام، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی جو مشابہت تھی وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آپ کا اتنا پیار تھا کہ امام حسین علیہ السلام آپ کو اپنی چھاتی مبارک کے اوپر لٹایا کرتے تھے، اور پیار کی اتنی انتہا تھی کہ ایک تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ جب کربلا کے لیے امام علی مقام مدینہ شریف سے چلے کربلا کے مقام کی طرف، تو آپ نے امام حسن مصنع کو اپنے ساتھ نہ لیا۔ اب اس میں دو رائے دی جاتی ہے، ایک تو یہ رائے دی جاتی ہے کہ آپ کا چونکہ ان کے ساتھ پیار بہت تھا تو آپ نے اس پیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے بھائی کی ایک نشانی کو زندہ رکھ چھوڑنے کے لیے آپ اپنے ساتھ کربلا کے میدان میں نہ لے کے گئے۔ دوسری روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ چونکہ علیل تھے، بیمار تھے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا، اور آپ کی لک آفٹر کے لیے یعنی کہ آپ کی کیئر کے لیے، آپ کو دیکھ بھال کے لیے آپ کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو آپ کی خدمت کے لیے پیچھے چھوڑا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیار اور محبت کی انتہا کا یہ عالم تھا حضرت حسن مصنع کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ حضرت حسن مصنع کے ساتھ کرایا، اور یہ پھر ایک ولایت کا باب ان دو ہستیوں سے چلا۔ آپ کو اکثر و بیشتر سننے کو ملتا ہے کہ جو گیلانی سادات ہیں جن کا تعلق حضور غوث پاک سے ہوتا ہوا امام علی علیہ السلام تک جاتا ہے، تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حسنی حسینی سید ہیں۔ تو جب حسنی حسینی سید ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو حضور غوث پاک تھے وہ بھی سید تھے اور آپ کی جو زوجہ ہیں وہ بھی سید تھیں اور حسینی سید تھیں۔ یہ معاملہ صرف یہاں سے شروع نہیں ہوا، یہ معاملہ حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام سے شروع ہوا، جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کے عقد میں دی۔ تو اس طریقے سے یہ دو سیدوں کا ملاپ ہوا، اور ان سے جو ایک نسب چلا، اس نسب میں
امام حسن مصنع کے بعد آپ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ محض، ان کی اولاد تھی حضرت نفس زکیہ، حضرت نفس زکیہ کے بعد حضرت عبداللہ شاہ غازی تھے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی کلفٹن میں جن کا مزار ہے، آپ اپنے والد صاحب کے حکم سے، اور جو ان کو حکم اللہ کی طرف سے ہوا، آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ اور اس آبادی کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہاں پر آل رسول پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، مقصد یہ بھی تھا کہ اس برصغیر کی دھرتی کو بھی علم و نور سے منور کرنا ہے، قرآن کا علم یہاں پر بھی پہنچانا ہے، اللہ کے احکامات کو یہاں پر بھی پہنچانا ہے، اس مخلوق کو بھی اللہ کی ان ہدایات سے روشناس کرانا ہے۔ تو آپ نے وہ دھرتی چھوڑی اور آ کر کراچی کے اس کلفٹن کے ایریا میں آ کر آباد ہو گئے۔ تو ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں یا اس کو بیان کرتے ہیں، تو ہمیں ان چند ہستیوں کا ادراک نہیں ہوتا۔ ہم ان کا نام نہ تو جانتے ہیں اور نہ ان کے بارے میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی نے ان کے بارے میں علم دیا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میں اس چیز کو ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پیر ہاؤس کے پلیٹ فارم سے آپ کو ہر روز انشاءاللہ علم کا ایک نیا باب سیکھنے کو ملے گا۔ اور یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ یہ کیسا علم کا باب ہے کہ حضور کی آل میں سے ایک شخصیت کو اٹھایا اور اس کے بارے میں چند الفاظ بیان کیے اور کہا کہ یہ علم کا باب ہم نے آپ کے حوالے کر دیا۔ اس کو میں علم کا باب اس لیے کہوں گا کہ میں ان شخصیات کو آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، میں اس کی وجہ قرآن سے لیتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ اور نہیں مانگتا، صرف اپنے اہل بیت کی محبت اور مودت مانگتا ہوں، تو جب آپ اس آیہ مبارکہ کو اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو حضور کی آل کے ساتھ محبت بھی شو کرنی پڑے گی۔ آپ اس حضور کی آل سے محبت اس وقت تک شو نہیں کر سکتے، اس کا اظہار اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے پیر ہاؤس کے پلیٹ فارم سے اس تحریک کا آغاز کیا کہ ہم انشاءاللہ اس رمضان، اور اللہ نے توفیق دی تو آنے والے رمضان بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، تو اس رمضان ہماری کوشش ہوگی کہ جتنی ازوات مقدسہ کے یوم ولادت اس رمضان میں آئیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہم بنفس نفیس ان کے بارے میں آگاہی ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے، اور صرف یہ آگاہی نہیں دیں گے بلکہ ان کے بارے میں پورے تفصیل سے بیان بھی کیا جائے گا۔ ایک تاریخ میں آپ کو ایک اور بھی بتاتا چلوں تاکہ اس کے علم پہنچانے میں کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے کہ حضرت حسن مصنع علیہ السلام کے بارے میں ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ آپ کربلا کی سرزمین پر موجود بھی تھے، یہ ایک دوسری روایت ہے، اس کے مطابق آپ بھی کربلا کے میدان تک گئے اور لڑتے لڑتے آپ بے ہوش ہو گئے، یعنی شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے، تو آپ کو شہداء کے ساتھ رکھا گیا، امام علی مقام اور دیگر جو شہداء تھے ان کے ساتھ آپ کا بھی جسد خاکی رکھا گیا، لیکن جب بعد میں آپ کو ہوش آیا تو وہاں پر جو وہ لعین لوگ جو کلمہ تو حضور علیہ السلام کا پڑھتے تھے لیکن ان کی آل سے اتنے بغض اور عداوت رکھتے تھے کہ ان کو چن چن کر مار رہے تھے، تو ان لعینوں میں سے چند نے کہا کہ یہ اب اٹھ تو گئے ہیں، ان کو ہوش آ گئے تو ان کو بھی مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ تو چونکہ آپ کا جو قبیلہ ہے جو آپ کی والدہ کی طرف سے تھا، اس قبیلے کا ایک شخص وہاں پر موجود تھا اور وہ اثر و رسوخ رکھنے والا تھا، تو اس نے اس اثر و رسوخ کی بیس پہ آپ کو وہاں سے نکلوا دیا اور وہ اپنے ساتھ آپ کو لے کر اپنے جس علاقے میں وہ آباد تھا وہاں پر چلا گیا۔ جب آپ صحتیاب ہو گئے تو اس نے آپ کو واپس مدینہ شریف پہنچا دیا۔ تو یہ مختلف آراء ہیں جو حضرت امام حسن مصنع علیہ السلام کے بارے میں دی جاتی ہیں۔ میں اس لفظ مصنع کو بھی کھول کے بیان کر دوں کہ حسن نام تو سمجھ آ گیا کہ اپنے والد صاحب کے نام کے اوپر تھا، مصنع کیوں رکھا گیا؟ تو مصنع کا مطلب ہوتا ہے ثانی، ان کے جیسا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیونکہ شکل میں ہو بہو حضرت امام حسن علیہ السلام کی کاپی تھے تو لہٰذا حضرت امام حسن علیہ السلام نے آپ کا نام حسن مصنع رکھا، یعنی کہ یہ حسن کی کاپی ہے۔ آپ ذرا گمان کیجئے کہ جن لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا تو تاریخ لکھتی ہے کہ آپ اس دھڑ سے اوپر اوپر تمام حضور علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔
تو کیا جس نے ان کو زہر دلوایا، کیا اس کو زہر دلواتے وقت حضور علیہ السلام کا چہرہ سامنے نظر نہ آیا؟ جس نے حضرت امام حسن مثنیٰ علیہ السلام کو، جس نے کربلا کے میدان میں وار کیے ہوں گے، کیا اس کو سامنے حضور علیہ السلام کا چہرہ نظر نہیں آیا ہوگا؟ تو یہ اتنی بدبخت قوم ہے کہ انہوں نے جس کا کلمہ پڑھا، جس نے ان کو راہ ہدایت پہ لایا، بتوں کی پرستش اور آگ کی پرستش سے ہٹا کر ایک خدا کی عبادت کرنے پر مجبور کیا اور قائل کیا، انہوں نے اسی کی اولاد کو چن چن کر مارا۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے جو ہم مسلمانوں کے ساتھ رہا ہے، اور آج دیگر اقوام، وہ جب کہتے ہیں نا آپ کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو آپ اس کی طرف انگلی کرتے ہیں، لیکن 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں۔ تو آج جب ہم مسلمان دوسرے لوگوں کو، دوسرے مذاہب کو جب ہم یہ تنقید کرتے ہیں کہ یار تم تو فلاں ہو، تم تو بت پرست ہو، تم تو آتش پرست ہو، تم تو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کسی کو، تم تو اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہو، تو با خدا میں نے ان کو یہ جواب دیتے ہوئے سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آگ کی پرستش کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے اجداد بتوں کو بھی پوجتے تھے، ٹھیک ہے ہم کئی جگہ پر آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط چیز بھی بیان کر دیتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا بیٹا ہی مانتے ہیں، لیکن ایک بات ہم بانگے دھول کہتے ہیں کہ ہمارے ذمے حضور علیہ السلام کے نواسے کا خون نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تہمت ہے، یہ ایک بہت بڑا کلنک ہے، ایک یہ بہت بڑا دھبا ہے ہم جیسے مسلمانوں کے اوپر، کہ جنہوں نے اس چیز کا حیا نہ کیا، کلمہ بھی اسی شخصیت کا پڑھا، ہدایت بھی اسی سے لی، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ حضور علیہ السلام کا حیا نہ کر سکے اور حضور علیہ السلام کو اجر رسالت دینے میں ناکام رہے۔ تو ان ازواج مقدسہ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں، حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کا سامنا ہو، تو پھر آپ یہ ضرور کہیں کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے صرف آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے آپ کی آل اور آپ کے قرابتداروں کے ساتھ محبت کر کے آپ کو اجر رسالت بھی دنیا میں عطا کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سکھانے اور آپ کو ہم سے سیکھنے کی اسی طرح توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔